ایران کا بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، لیکن بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے لیکن ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کے وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کے قاضی بھی اس کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش سنی اور کہا، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بڑے بڑے شہزادے ناکام لوٹ گئے ہیں، اگر میں بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو ایک مقابلہ ہے جو کوئی بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی اور اس نے اپنے بیٹے کو جانے کی اجازت دے دی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھر گیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ شہزادی نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر کے لیے چپ رہا، پھر اس نے شہادت کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی۔ اس پر ملکہ نے کہا، شاباش اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے۔ یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری اور ساتھ ساتھ دربار میں مبارک ہو کی آواز بھی گونج اٹھی۔ 2 سوال کیا تھے اور ان کے کیا جواب تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارک ہو کی آواز میں گونج اٹھا۔ لوگ خوشی میں جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیے؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد طریقے سے کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اٹل ہے۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، قلم کا وار تلوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ اے نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال اور دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بتاؤ تیسرا سوال کیا تھا؟ بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا، میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا
میں نے حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا۔ تو دوستو بتائیں آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان اٹل ہے، اور تلوار سے زیادہ قلم کا وار زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ انسانی دل وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کتنی پسند آئی، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔